السلام علیکم. ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان میں دو عادتیں ہوتی ہیں، ایک ایگو اور ایک ہمبلنس. ایگو کا مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا، یعنی کسی انسان کا خود کو بڑا سمجھنا. خود کو اگر صرف بڑا سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو کمتر نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی برا کام ہے لیکن اتنا برا نہیں ہے. لیکن اگر ایک آدمی خود کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الکبریاء ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے اور جو اس کو اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے پھاڑ دیتا ہوں. تو ایک طرف تو یہ بات ہے، اور دوسری عادت ہے جس کو کہا جاتا ہے تواضع، یعنی اپنے آپ کو کم سمجھنا. تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں عادتوں سے انسان کی عقل پر اثر کیا پڑتا ہے؟ کیا ان دونوں عادتوں سے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے یا نہیں متاثر ہوتی ہے؟ جی ہاں، ان دونوں عادتوں سے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے. میں اس وقت ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو آپ کو یہ بتائے گی کہ ان دونوں عادتوں کا انسانی عقل پر کیا اثر ہوتا ہے. معجم طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، اس کا نمبر ہے 12939. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے سر میں اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہوتی ہے، عقل و دانش جو دی ہوتی ہے، وہ دراصل ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب کوئی آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، یعنی ہمبلنس اختیار کرتا ہے، تو فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کی عقل کو بڑھا دو اور اس کی دانش مندی میں، اس کی انٹلیکچولیٹی میں اضافہ کر دو. اور جب کوئی آدمی تکبر کرتا ہے، یعنی وہ ہر جگہ ایگو کا اظہار کرتا ہے، تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی عقل اور اس کی دانش اور اس کی انٹلیکچولیٹی کو پست کر دو، گھٹا دو. یعنی انسان کی عقل پر اس کے ایگو کا اور اس کی ہمبلنس کا، ان دونوں کا بڑا زبردست اثر پڑتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ایگوئسٹک ہیں تو اپنی ایگو کو چھوڑیں، تکبر کو چھوڑیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑیں، لوگوں کو کمتر سمجھنا چھوڑیں اور اس کے مقابلے میں تواضع لائیں، اپنے اندر ہمبلنس پیدا کریں، اپنے اندر یہ مزاج پیدا کریں کہ میں کچھ نہیں ہوں، مجھ سے بہت بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر پڑے ہیں. اگر یہ بات آپ کی زندگی کے اندر آ گئی تو اس کے اچھے اثرات آپ کی عقل پر، آپ کے دماغ پر انشاءاللہ پڑیں گے. اللہ ہم سب کو تواضع نصیب فرمائے، ہمبلنس نصیب فرمائے. اللہ تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تکبر ہی وہ بیماری ہے جس نے شیطان کو یہاں تک پہنچایا ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اپنے سوالات ضرور بھیجیے گا. ہم آپ کے سوالات کو ترجیح دیں گے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.